بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے باعث شفا، باعث رحمت، باعث برکت بنا کر اتارا ہے۔ اس قرآن کی برکت میں آپ کو آج ایک واقعہ سے ظاہر کرتا ہوں کہ بہت بڑی نہر اور جنگل کا تقریباً وہ سما تھا، وہاں رات کا 12-1 کا ٹائم تھا کہ جب میں گیا ان کا علاج کرنے کے لیے تو وہاں بچی پر جب وہ حاضر ہوئے جنات، مسیح مسلک وہ بتا رہے تھے کہ ہاں ہمارا مذہب جو ہے عیسائی ہے، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی پر ظلم کرنے سے تو روکا ہے، کسی نبی نے بھی کسی پر ظلم کرنے کا نہیں کہا، اجازت نہیں دی، کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ عقیدے پہ بھی بات ہوئی، سارا ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ادھر بہت زیادہ خاندان رہتے ہیں، چلیں آپ ایسا کریں سورۃ الرحمن ترنم سے پڑھ کر ہمیں اس کا ترجمہ اور سورت سنائیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو سبھی ہم اور بھی جنات کو لے آتے ہیں، تو میں نے کہا چلو لے آؤ، میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ وہ سما ایک ایسا تھا جب رات اندھیری ہو اور رات کا 1 بجے کا ٹائم ہو، اس وقت تو آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ حل من مستشفع، کوئی تم میں سے شفا مانگنے والا ہے، فاشفع لہ، میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ حل من مستغفر، تم میں سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، میں اس کو بخش دوں۔ تم میں سے کوئی رزق مانگنے، حل من مسترزق، کوئی رزق کے طلب کرنے والا ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ حل منکم السائل، تم میں سے کوئی سائل ہے، وہ سما تھا۔ تو میں نے پھر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ الرحمن پڑھی اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ترنم میں کرتا جاتا تھا پنجابی میں، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان کو دعوت یہ دی کہ تم ادھر رہنے کی بجائے مکہ اور مدینہ میں چلے جاؤ، وہاں تم کو زیادہ مزید تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی توفیق ملے گی سمجھنے کی، اور وہاں تم بالکل امن میں رہو گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو امن کی جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو اس طرح یہ چیز ہے کہ میرا جو مشن تھا، میرا وہی مشن ہے ان لوگوں کو بھی تبلیغ کرنا۔ انسانوں سے زیادہ یہ جنات جو ہیں یہ تبلیغ کا اثر زیادہ لیتے ہیں، کاش کوئی ان کو کرنے والا ہو، کیونکہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن انہوں نے سنا تھا، جنات نے قرآن سنا تھا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایک جنوں کی جماعت کو پھیر دیا، وہ آپ سے قرآن سننے کے لیے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا قَالُوا أَنصِتُوا، خاموشی سے سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب آپ نے قرآن جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اور اس کے بعد جب وہ فارغ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے تو ان کو ڈرانے لگے جا کر۔ انہوں نے کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کتاب اتری وہ ہم نے سنی ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو اپنے پہلے تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، وہ کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سن کر آئے ہیں، اور وہ سچ کی رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس اللہ کا جو داعی بن کر آیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جنت کی آیا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا آیا ہے، تم اس کی پکار کو قبول کر لو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو دردناک عذاب سے بھی بچائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، انہوں نے قرآن سنا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرا بھی یہی تھا کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ظلم سے روکیں، اور ان کو انشاءاللہ آگے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جنات کو جا کر تبلیغ کرو، ان کو ظلم سے روکو، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اس زندہ قائم کے سامنے سارے چہرے پست ہیں، تباہ و برباد وہ ہوا جس نے ظلم کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللعنۃ اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس ظلم کا یہ ہے نقصان، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے
جہنم کی آگ تیار کی ہے کہ اگر تم اسی ظلم میں ان بچوں پر یا ان بچیوں پر یا ان عورتوں پر یا ان مردوں پر ظلم کرتے تم انسانوں پہ مر گئے تو یاد رکھنا تم سیدھے جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ ولا تجد الظالمین الا تبارا، تو ظالموں کو ہی تباہ و برباد ہوتا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے اور ہمارے درمیان میں بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آگے جا کر اپنی قوم کو بچاؤ۔ تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تبلیغ کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر اے میرے ساتھیوں تم کو مجھ سے ایک بھی آیت قرآن کی پہنچتی ہے تو تم اس کی بھی تبلیغ کرنے کے مکلف ہو، آگے لوگوں تک یہ باتیں پہنچاؤ۔ تو اس طرح یہ ایک ہمارا دعوت کا سلسلہ ہے، دین کے پورے احکامات ان کو وہاں سمجھائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جادو کے طرح سے یا جنات یہ تمہارے اوپر مسلط اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کوتاہیاں تھیں، تم نماز نہیں پڑھتے، تم گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تم گھر میں داخل ہونے کی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ نہیں تم پڑھتے، اور تم گھر سے باہر نکلتے ہوئے وہ دعا نہیں پڑھتے، حالانکہ جب گھر میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ چلو نکلیں یہاں سے، لا نبیت ولا نطعم، اب نہ ہم کو یہاں رات رہنے کا ٹھکانہ ملے گا اور نہ اس گھر میں کھانا ملے گا، نکلو۔ یہ دعا کی یہ برکت ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گھر میں آ کر یہ کہتا ہے تو یہ جنات گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جنوں کو بھی میں ظلم سے بچاتا ہوں، انسانوں کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں بھائی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کو گالی دی تو قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، وہ آدمی دعویٰ کرے گا ہاذا شتمنی، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہے گا فرشتوں کو اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ دوسرا آدمی آ گیا ہاذا ضربنی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہیں گے فرشتوں اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ تیسرا آ گیا ہاذا اکل مالی، اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں اتنی نیکیاں دے دو۔ آج کوئی نوکری کا جھانسا دے کر، آج کوئی پلاٹ سستے کا جھانسا دے کر، آج جس بھی طریقے سے کسی کو باہر کا ویزا دینے کے لیے جس طرح بھی کوئی فراڈ کرتا ہے، یہ یاد رکھے قیامت کو اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس نہ ہوئی تو پھر اللہ کہتے ہیں اور آ گیا یا اللہ اس نے میرے اوپر فلاں زیادتی کی تھی، اللہ کہیں گے اتنی نیکیاں دو، اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، فرمایا اس کے اتنے گناہ اس پر ڈال دو۔ تو میں انسانوں کو بھی کہتا ہوں سوچ سمجھ کر ظلم کرو، سوچ سمجھ کر ظلم کرو۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہ پاؤں جس نے کسی کا اونٹ چوری کیا ہو اور وہ اونٹ اس کی گردن پر بالبلا رہا ہوگا قیامت کے دن، میدان محشر میں اونٹ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوگا اور کہے گا کیسے نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری مدد کیجئے، اللہ کے نبی مجھے اس مصیبت سے بچائیے۔ تو آپ کہیں گے حل بلغتو کا، میں نے تجھے دنیا میں بتایا تھا یا نہیں، اب اس کو بھگتو۔ اور اسی طرح کسی نے گائے اٹھائی ہوگی، کسی نے کسی کا کپڑا اٹھایا ہوگا، کسی نے زیور اٹھایا ہوگا، کسی نے کسی کے روپے پیسے اٹھائے ہوں گے، کسی نے کوئی کسی کی چیز اٹھائی ہوگی، یہ اس کے گردن پہ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان تیری خطائیں قیامت کے دن تجھ کو گھیر کے لے آئے گی، تیرے ساتھ چمٹی ہوئی ہوں گی۔ جیسے واضح حدیث ہے مسلم بخاری کی کہ مقتول اپنے قاتل کے گریبان سے پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے کر آئے گا، جیسے زندہ درگور عورت اپنے باپ کو پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے کر آئے گی، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا، اس نے مجھے زندہ درگور کیوں کیا تھا۔ مقتول کہے گا اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل، حالانکہ قاتل قتل کر کے امریکہ بھاگ گیا ہے، قاتل قتل کر کے سعودی عرب آ گیا ہے، وہ گرفت میں نہیں آیا، لیکن قیامت والے دن وہ گرفت میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میں انسانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ظلم سے باز آؤ، اور جنات کو بھی کہتا ہوں کہ تم ظلم سے باز آؤ، اور کافی الحمدللہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب اسلام کی ساری یہ باتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے جنت کا منظر بھی پیش کرتا ہوں، ان کے سامنے جہنم کا منظر بھی پیش کرتا ہوں، ان کے جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی کافروں کے بارے میں اپنے مجرموں کے بارے میں ہے وہ بھی جب میں اس کا پوری عکاسی قرآن حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی ظلم سے باز آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جو بھی کسی کو مسئلہ ہو وہ پوچھ سکتا ہے، واٹس ایپ پہ کال کر لے، ویسے کر لے، انشاءاللہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کی امانت ہے، آپ لوگوں میں اس کو میں منتقل کر دوں، آپ لوگوں تک پہنچا دوں، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عمل سیکھنے والا مخلص ہے کہ میں بھی جنوں کو تبلیغ کروں، میں بھی انسانوں کو تبلیغ اس کے ذریعے سے کروں اور لوگوں کی جان بھی جنات سے چھڑاؤں،
تو میں حاضر ہوں، جو جس کا جی چاہے وہ سیکھنا چاہے سیکھ لے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔